سماؤ کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ 2055 کو پاکستان میں زراعت کی بے پناہ قلت ہو جائے گی۔ کئی ایسے مگرمچھ ہیں بڑے بڑے جو ان کو اس سیٹ پہ ٹکنے نہیں دیں گے۔ دیکھیں بچوں کو چھٹیاں دے دینا، لوگوں کی یہ دکانیں 8 بجے بند کرا دینا، یہ کام نہیں ہے۔ 10 دن ہو گیا کہ ابھی تک سورج کی کوئی کرن نہیں دیکھی ہم نے لاہور میں۔ علیم ہاں ایک وفادار بندہ ہے، وفادار انسان ہونا اور سیاستدان ہونا، یہ ایک بہت، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاستدان اتنا وفادار ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین کرو، اللہ خود ہی وسیلے بنائیں گے۔ دیکھیے جی، اعظم کلاس مارکیٹ میری روح بھی ہے، میرا جذبہ بھی ہے، میرا جنون بھی ہے، میرا سب کچھ ہے۔ میرے لیے اعظم کلاس مارکیٹ ہے کیونکہ مجھے یہاں سے عزت ملی ہے۔ اعظم کلاس مارکیٹ کے دکاندار جو ان سے ہے میرے لیے کسی مسیح سے کم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ لاہور اور پنجاب میں سموک سے پیدا ہونے والی صورتحال نے صوبائی دارالحکومت کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ بازاروں، مارکیٹوں، تجارتی مراکز کے اوقات کار کا نیا ٹائم ٹیبل آنے کی وجہ سے بزنس کمیونٹی، تاجر برادری شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ تاجر آواز اٹھا رہے ہیں کہ 8 بجے رات مارکیٹیں بند ہونے سے ان کے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر ہم کسی ایسی شخصیت کی تلاش میں تھے جو لاہور کی بزنس کمیونٹی اور تاجر برادری کے حقیقی سٹیک ہولڈر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تاجر برادری کے دل کی آواز اور دل کے جذبات کی ترجمانی کو بہتر اور مؤثر ترین انداز میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ بلا شبہ یہ شخصیت صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ لاہور کی تاجر کمیونٹی سے، اعظم کلاتھ مارکیٹ سے اگر ملک نوازش علی واجی مرحوم، اللہ ان کو گریق رحمت فرمائے، ان کا ذکر خیر نہ کیا جائے تو لاہور کی تاجر تاریخ کو مکمل کرنا ناممکن ہے۔ یہ اس خانوادے کے جانشین ہیں اور اعظم کلاتھ مارکیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ملک صاحب، وقت دینے کا بےحد شکریہ۔ لاہور کی تاجر برادری کے دل کی آواز کو جتنا بہتر آپ سمجھتے ہیں، شاید ہی کوئی اور سمجھتا ہو۔ کئی نسلوں کا آپ کا اور لاہور کی تاجر کمیونٹی کا ساتھ ہے۔ سموک کے حوالے سے جو حالیہ مسائل ہیں ان پر آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی حنان بھائی آپ کا، آپ کی محبت کا، آپ کے جس طریقے سے آپ نے گفتگو کی، آپ کے خیالات کا۔ میں جو آپ نے ابھی بات پوچھی ہے سموک کے حوالے سے، تو میرا بڑا کلیئر کٹ ایک اسٹینس ہے۔ دیکھیے یہ ایک، میں سمجھتا ہوں خدا کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہوئی ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ سموک اس وقت نو ڈاؤٹ یہ آگے جا کے کتنی زہریلی آکسیجن کے اندر ایک وبا بن کے سامنے آنے والی ہے، اس کا کسی نے ابھی تک اندازہ نہیں کیا ہوا۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جو 1 سال پہلے نگران سیٹ اپ تھا جس میں یہاں پہ محسن نقوی صاحب CM پنجاب تھے، انہوں نے اس کے اوپر بڑے اقدامات کیے تھے، انہوں نے اس کے لیے بڑی جدوجہد کی تھی۔ اس بات کو ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو ایک مصنوعی بارش کا ایک طریقہ کار پہلی دفعہ پاکستان کے اندر کیا، وہ بھی ایک ہسٹری ریکارڈ ہے۔ اگر اسی طریقے سے دوبارہ جن علاقوں کے اندر جو ان کا ایک پیرامیٹر کے اوپر علاقے آتے ہیں جہاں پہ زیادہ آلودگی ہے، جہاں پہ زیادہ سموک ہے، ان علاقوں کے اندر دوبارہ یہ کر دیا جائے، مصنوعی بارش کر دی جائے، تو یہ وقتی طور پہ 15-20 دن تک ریلائبل ہو جائے گا۔ اس کا مستقل حل کے لیے ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنے جس کو اتھارٹی دی جائے، جس کے پاس پورا ایک میکنزم ہو، جو جہاں پہ کوئی بھٹے چڑھ رہے ہیں ان کی ایک، آج کل تو جدید دور آ چکے ہیں، بھٹوں کے اندر بھی بڑے آلات لگ چکے ہیں جو ان کے دھوؤں کو، ان کی جو چیزوں کو وہ یوٹیلائز کر کے باہر نکالا جاتا ہے، وہ بھی وہ زہریلی گیس نہیں بنتی۔ اسی طرح جو کہا جاتا ہے کہ جی فصلیں جلائی جاتی ہے نئی فصلیں لگانے کے لیے، وہاں پہ بھی لوگوں کو اویئرنیس کرنے کے لیے وہ اتھارٹی کام کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو موجودہ CM ہے مریم نواز صاحبہ، ان کو اس چیز کے اوپر بالکل ہی سخت ایکشن لینا چاہیے، اور جس طریقے سے یہ
آج کل اقدامات کر رہے ہیں یہ قابل تعریف ہے، لیکن اس کے لیے پوری ایک اتھارٹی بنی چاہیے. ایک چیز کی مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے، کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ کرتی ہے، سپریم کورٹ کرتی ہے. کیا ہماری حکومت میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ آرڈر خود کرتے؟ اگر انہوں نے آرڈر کیا ہے ہائی کورٹ نے کہ شام 8 بجے رات 8 بجے دکانیں بند ہو جائیں، تو یہ اقدامات تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تھے. اگر گورنمنٹ نے نہیں کیے، چلو لاہور ہائی کورٹ نے کر دی ہے، تو میں اس چیز کو بالکل اس بات کو سراہتا ہوں کہ یہ بات 8 پہ بند ہونی چاہیے. اگر آپ اس سائڈ پہ دیکھیں تاجر برادری کی طرف، ہم بیسیکلی اپنے وہ پہلے والے طریقہ کار سے ہٹ چکے ہیں. ہماری دکانیں اب کھلتی ہیں 12 بجے کے بعد. ہم بھی تو اتنے نواب ہو چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی دکانیں کھولیں صبح 9 بجے، 9 بجے سے لے کے رات 8 بجے ٹو مچ ہے ٹائم دکانداری کے لیے. آپ اگر دیکھیں لاہور شہر جو ایک صوبائی دارالحکومت بھی ہے، دارالخلافہ بھی ہے، یہاں پہ مین ہول سیل کی مارکیٹیں کتنی ہیں؟ 80% ہول سیل مارکیٹ ہے اور 20% کے قریب کئی ریٹیل مارکیٹیں آتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ہول سیل مارکیٹ کے دکاندار یہ نہ کہیں کہ 8 بجے دکانیں نہیں بند کرنی. بالکل وہ اس بات کے اوپر رضے مند ہوں گے. جو پرچون دکاندار ہیں، جو دیکھتے ہیں دکاندار کہ یہ ڈیٹیل ڈیل کر رہے ہیں، وہ رات کو لیٹ نائٹ کھلتے ہیں، ان کے لیٹ نائٹ ہی کام ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے بڑے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس چیزوں کو بڑا کام کرتے ہیں. خیر میں یہی سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ 8 بجے بند کرنا بڑا اچھا اقدامات ہے. ملک صاحب، جو سموگ کے حوالے سے آپ حکومت سے آج اقدامات کرنے کی توقع رکھ رہے ہیں، یہ تو 3-4 سال پہلے ہو جانے چاہیے سے. جب سے سموگ کی ایک ویو ہر سردیوں میں شروع ہوتی ہے نومبر دسمبر میں، تو ہر سال لوگ چیخیں مارتے ہیں، خاص طور پہ تاجر کمیونٹی. یہ 4 سال پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ بیسیکلی جی 4 سال پہلے یہ اس لیے نہیں ہوئے کہ 4 سال پہلے یہاں پہ ایک وسیم اکرم پلس کی حکومت تھی پنجاب کے اندر. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، وہ سردیوں میں گرم پانی میں نہانے کے لیے گورنر ہاؤس میں سوئمنگ پول میں نہاتے تھے وہ، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا اس وقت کہ وہ یہاں پہ آ کے سموگ کی کوئی میٹنگ اٹینڈ کر سکتے یا سموگ کے حوالے سے کوئی امپلیمنٹ کر سکتے. دیکھیے آج اگر ہم نے سموگ کے حوالے سے کوئی اقدامات نہ کیے تو آپ کا جو ایک تھنک ٹینک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2055 کو پاکستان میں زراعت کی بے پناہ قلت ہو جائے گی، پانی کی بے پناہ قلت ہو جائے گی. آج اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی اقدامات نہ دیے، میں ایک بندے کو بالکل اپریشیٹ کروں گا، اس بندے کا نام ہے جی ملک احمد خان، اسپیکر پنجاب اسمبلی. جس طریقے سے اس نے ایک آواز اٹھائی ہے شوگر ملوں کو، جو بڑا کریشنگ کے دوران بڑی چیزیں وہ ہضم کرتے تھے، اس کے خلاف پانی کی جو برمار ان کو لگتی تھی، یا جس طریقے سے وہ کاٹن کو ختم کرنے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ قابل تعریف ہیں. کیونکہ کئی ایسے مگرمچھ ہیں بڑے بڑے جو ان کو اس سیٹ پہ ٹکنے نہیں دیں گے، اور میں انہی سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنی سی ایم صاحبہ سے مل کے بیٹھ کے سموگ کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کی جائے. آج اگر ایمرجنسی ہم نافذ کرتے ہیں، دیکھیں بچوں کو چھٹیاں دے دینا، لوگوں کی یہ دکانیں 8 بجے بند کرا دینا، یہ کام نہیں ہے، یہ مستقل کام نہیں ہے. اس کے لیے پوری پلاننگ ہو، اس کے لیے اس کی ایک پوری ایک اتھارٹی بنے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ بنے، اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر کوئی اچھے آفیسر تعینات ہوں جو کہ اس چیز کو محکمہ ماحولیات کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی ایسے امپلیمنٹ کروا سکے جو میں نہیں سمجھتا یہ انوائرمنٹ والے کوئی اتنا کام کر سکے. انوائرمنٹ والوں نے تو اپنی جیبیں گرم کرنی ہے، فیکٹری والوں سے جا کے اپنے ان کے جو اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں انہوں نے تو جیبیں گرم کرنے کا یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ان کے پاس کا کام نہیں ہے یہ انوائرمنٹ کی ڈیوٹی کی اور لگائی ہے. یہاں پہ کوئی ایسی ٹیم لے کے آئے، یہاں پہ ایک ایسی اتھارٹی بنائے جو یہاں پہ کوئی کام کر کے دکھا سکے. آج تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 10 دن ہو گئے کہ ابھی تک سورج کی کوئی کرن نہیں دیکھی ہم نے لاہور میں، اور یہ بڑی ہماری لمحہ فکری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں اس میں پوری ایک امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں.
آج یہ امپلیمنٹ کر لیں گے تو اپنی نسل کے لیے ہم کوئی اچھے اقدامات کر کے جائیں گے۔ ملک صاحب، آپ خاندانی طور پر بزنس مین ہیں، آپ نے اپنے والد ماجد کے دور میں بھی کاروبار ان کے ساتھ آپ نے کیا، دیکھا کس طرح کاروباری امور کو دیکھا اور کیا جاتا ہے۔ جو آپ ارلی مارننگ صبح جلدی اٹھنے اور جلدی کاروبار کھولنے کی بات کریں اور رات کو جلدی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ پریکٹیکلی یہ بتائیں کیا یہ فارمولہ اللہ کی رحمت اور برکت کا بھی باعث بنتا ہے؟ بے شک جی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صبح صبح اٹھ کے کاروبار کرو، صبح صبح اٹھ کے پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد واک کرو، واک کرنے کے بعد سیل کرنے کے بعد اپنے کاروبار کی طرف ترجیح کرو، پھر مغرب کی نماز کے بعد اپنا کاروبار بند کر دو۔ تو میں تو تھوڑی سی اس میں اپنی طرف سے یہ جو آج کل کا ہمارا کلچر بنا ہوا ہے، ہم نے اٹھ رہی 12 بجے ہوتا ہے، چاہے آپ ہیں چاہے میں ہوں، لیکن یہ ایک روایت بن چکی ہے، راتوں کو جاگنا ہے ہم نے، دن کو سونا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اسی طرح سے نحوست کاروبار بھی آتی ہے۔ ہمیں آج بھی اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے، صبح جلدی اٹھیں، جلدی اٹھ کے اپنا کاروبار کریں اور شام کو جلدی سوئیں، اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ آج آپ نے سیاست کی بات کی، نہ میں کروں گا، مگر انسانی خدمت کی ایک بات ہم ضرور کریں گے۔ لاہور میں انسانیت کا ایک مسیحا ہے جو لوگوں کو صاف پانی بھی پلاتا ہے، علاج بھی کرواتا ہے، یتیم بچیوں کی شادی بھی کرواتا ہے۔ جہاں پہ دکھی انسانیت کو مسیحائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا نام عبدالعلیم خان ہے، آپ اس کے ہراول دستے کے سپاہی ہیں۔ لاہور کے کروڑوں شہریوں کے نام کیا پیغام دیں گے ان کی جانب سے؟ دیکھیں جی، علیم خان ایک وفادار بندہ ہے، وفادار انسان ہونا اور سیاستدان ہونا، یہ ایک بہت، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاستدان اتنا وفادار ہے۔ وہ ایک انسانی خدمت کا اس نے ایک پلندہ اٹھایا اپنے کندھوں کے اوپر، اور میں نے جو ان سے ایک چیز سیکھی ہے اور وہی میں آپ سب کو آپ کے چینل کے تھرو وہ پیغام دوں گا، امید کسی پہ نہ لگاؤ، امید کسی پہ نہ لگاؤ۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ زمان میرے لیے یہ کر دے گا، یا برسا میرے لیے یہ کر دے گی، یا حنان بھائی میرے لیے یہ کر دیں گے، کبھی نہیں سوچنا، کبھی اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ کرنا۔ صرف اور صرف ایک چیز کرنا، وہ ہے وحدہ لا شریک، یقین اللہ کے اوپر۔ اللہ کی ذات پہ یقین کرو، اللہ خود ہی وسیلے بنائیں گے۔ کسی مخلوق کے اوپر، کسی انسان کے اوپر، کسی قسم کا کوئی امید نہ لگانا۔ جب امید ٹوٹتی ہے نا، دل سے ایک بد دعا نکلتی ہے اور وہ عرش پہ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ سے مانگے، اللہ بڑا کچھ دیتا ہے، سب کچھ یہ اللہ دیتا ہے۔ لاہور بھر کی مارکیٹیں اور ایشیا کی سب سے بڑی کلاتھ مارکیٹ اعظم کلاتھ مارکیٹ، جس کے آپ اہم ترین سٹیک ہولڈر ہیں خاندانی طور پر بھی۔ پہلے آپ کے والد ماجد تھے، آج آپ ہیں۔ آپ کی فیملی ہی کئی دہائیوں سے، نصف صدی کے قریب یا اس سے زیادہ عرصے سے اعظم کلاتھ مارکیٹ کی خدمت کر رہی ہے۔ جو بزنس کمیونٹی کے ایشوز ہیں اس حوالے سے اعظم کلاتھ مارکیٹ کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں، لاہور کے تاجروں کے نام کوئی پیغام؟ دیکھیے جی، اعظم کلاتھ مارکیٹ میری روح بھی ہے، میرا جذبہ بھی ہے، میرا جنون بھی ہے، میرا سب کچھ ہے۔ میرے لیے اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے کیونکہ مجھے یہاں سے عزت ملی ہے۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ کے دکاندار جو ان سے ہے، میرے لیے کسی مسیحے سے کم نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے کسی قسم کا کوئی کام ہوگا تو میں اپنی جان نچھاور کروں گا، کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے میں ہوں۔ اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے تو میں نہیں ہوں۔ اور بڑی ایک کلیئر کٹ بات یہ ہے، اعظم کلاتھ مارکیٹ کے حوالے سے جو ہمارے دکانداروں کو مسائل ہیں، وہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ان سے ہے وہ ہے پارکنگ پلازے کا، اور انشاءاللہ آپ کو سرپرائز ملے گا، پارکنگ پلازا بننے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں پارکنگ پلازا بننے جا رہا ہے۔ ترین سنگین ترین جو مسئلہ اعظم کلاتھ مارکیٹ کی تاجر کمیونٹی کو درپیش ہے وہ پارکنگ پلازے کا ہے۔ وہ بھی ملک زمان نصیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد ہم اس کو بنائیں گے اور یہ سرپرائز دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات کی، آج لاہور کے سیاسی، کاروباری، عوامی، حکومتی حلقوں میں ایک ہر طرح سے ویل کنیکٹڈ شخصیت زمان نصیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم کلاتھ مارکیٹ نے مجھے عزت دی، یہ میری ابتدا ہے، یہ میرا جنون ہے، میری محبت ہے، اور اس کے لیے میں کچھ کر سکوں تو یہ میرے لیے سب سے بڑھ کر، اور اعظم کلاتھ مارکیٹ کی بزنس کمیونٹی کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ وہ اس لیے
کہ اس مارکیٹ میں ان کے والد مرحوم ملک نواز علی واجی صاحب کی یادیں ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ان کے آفس میں بھی جا کے دیکھیں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے دور کے بیٹھے ہیں، یہ ان کو آج بھی اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اسی طرح رسپیکٹ دیتے ہیں جس طرح اپنے والد محترم کے دور میں کرتے تھے یا جس طرح اپنے والد محترم کی کرتے تھے۔ یہی ایک اچھے اور خاندانی خون کی علامت ہوتا ہے کہ آپ بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے ان محبت کرنے والے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جو ابتدا کے سفر کے آپ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ سموک کے حوالے سے، لاہور کے کاروباری اقتصادی حلقوں کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ عبدالعلیم خان صاحب کے ساتھ جو ملک زمان نصیب کی محبت ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو امید ہے آپ کو یہ گفتگو بہت پسند آئی ہوگی، کئی منفرد اور نئی باتیں آپ نے آج کی گفتگو میں سنی۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی مزید ایسی باتیں، ایسی گفتگو، ایسے خیالات آپ تک لاتے اور پہنچاتے رہیں گے جو آپ نے نہ سنے ہو اور جن سے ملک کی معیشت میں اور عوام میں کوئی اچھی امید کی کرن پیدا ہو اور ملک بہتری کی جانب گامزن ہو سکے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔